ایک وقت ہر انسان کے اوپر آئے گا جب وہ ویری ڈیسپریٹ، ویری لونلی، ویری آئسولیٹڈ، روندا ہوا، دھتکارا ہوا، ڈاج کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا اور مکر کیا ہوا بن جائے گا کہ اس کو ایسے لگے گا مجھے یوز کیا جا رہا ہے، اسے لگے گا کہ اللہ بھی میرے پیچھے نہیں آیا، مجھے دنیا بھی نہیں مل رہی، میں فیل ہو گیا ہوں. ایک ایسی اسٹیٹ پہ آئے گا. ایٹ دیٹ ٹائم یو ول ہیو ٹو بیکم یور اون ڈاکٹر. یہ وہ اسٹیٹ ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں. اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. نہیں انسان آئے گا بھی، آپ کہہ رہے ہیں سب آتے ہیں، سب آتے ہیں، اب آ رہے ہیں جلد نہیں، سب آتے ہیں. ہر انسان کی زندگی پہ یہ وقت گزرتا ہے. یہ بحران کا دور ہے اور آپ ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن کے ہائٹس کے لیول میں، جس کو یوتھ کہا جاتا ہے، آپ اس کو تھوڑا سروائیو کر جاتے ہیں. لیکن جب آپ کی میچورٹی کی جاتی ہے تو سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کے ذہن میں پیدا، بڑے سے بڑا کافر بھی ہوگا نا، گنڈا بھی ہوگا، اس کے موت کا 10-12 بار 15 بار تو یاد آ ہی جاتی ہے. ایکسیڈنٹ کی آ گئی ہے، وہ گر نہ جاؤں، سب کچھ آتا ہے. تو اس معاملے میں ہمارے گھروں میں، ہمارے موبائلز میں اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس پہ جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کا وصال جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروفٹ ہمارے مائنڈ میں نہیں ہے، ہمارے ہارٹ میں نہیں ہے، ہمارے نالج میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنت موجود ہے، حدیث موجود ہے. دیکھیے نورین، ورفعنا اللہ کا ذکر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. ابھی اس وقت بھی کیا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ کیا جا رہا ہے. تو جس دنیا میں آپ کا پروفٹ موجود ہے، پریزنس کا مطلب فزیکل پریزنس نہیں ہوتا، پریزنس اسپرچول بھی ہوتی ہے، پریزنس آپ کی میموری میں بھی ہوتی ہے. آپ کا کنیکٹ جو ہے، کنیکٹ آپ کا، دیکھیے کنیکٹ ہوتا ہے نا. کسی کا بچہ مر گیا، وہ مرا تو نہیں اس کے لیے، وہ تو اس عالم سے پردہ ہو گیا. اس کی یادوں میں، اس کے دل میں تو وہ بچہ رہے گا تازہ آخرت تک. وہ اولاد تو نہیں بھولتی کسی کو، ماں باپ بھی نہیں بھولتے کسی کو. اسی طرح سے پروفٹ بھی نہیں بھولتا کسی کو. ماں باپ سے بڑا رشتہ تو ہمارا اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہر قوم کا اپنے پروفٹ کے ساتھ رشتہ ماں باپ سے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا ہمارا ساتھ رشتہ ہوتا ہے. تو کسی بھی ڈسٹریس کے دور میں، کسی بھی ٹراما کے دور میں، دیر از ایبسولوٹلی نو نیڈ آف وری. آدمی اپنے رجحان سے خراب ہوتا ہے، اپنے لالچ سے خراب ہوتا ہے، انوائرمنٹ خراب کر دیتا ہے، ماں باپ خراب کر دیا کرتے ہیں، بہن بھائی دھوکہ دے دیا کرتے ہیں، بزنس پارٹنرز دھوکہ دے دیتے ہیں، ٹیکنالوجی دھوکہ دے دیتی ہے، محبت دھوکہ دے دیتی ہے. بہت سارے فیکٹر. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے تقدیر بھی اگینسٹ ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے کبھی کبھی. جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اللہ کی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھولنا ہوتا ہے اور اس کو پڑھنا ہوتا ہے. تو پھر اللہ بندے سے بات کرنی شروع کر دیتا ہے نا. کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. کہاں سے سیکھتے پھریں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرتا. اردو تو کم از کم آتی ہے، عربی بھی اللہ سکھا دے گا. تو اردو سے شروع کرنا ہوتا ہے. روزانہ پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے، روتے رہیں گے، تسبیح تھوڑی بہت کرتے رہیں گے. میں نے کل بھی بتایا، بڑی سمپل چیزیں ہیں. اگر نالج میں گرو نہیں کیا جا رہا، اکیڈمک ایجوکیشن میں پرابلم ہے، ربی زدنی علما کی ایک دو بار تسبیح کر لیں، کامن سینس کی بات ہے. خوف آ رہا ہے، لا حول ولا قوت پڑھ لیں. رونا آ رہا ہے، لا حول پڑھ لیں. کوئی ایسا ٹراما آ گیا جس پہ صبر نہیں ہو رہا، رہا نہیں جا رہا کسی کے بغیر، تو انا للہ پڑھنا شروع کر دیں. اسی طرح سے اگر ڈپریشن ہو گیا، یا سلام پڑھیں. اللہ سے دوستی کی امید پالتے ہیں تو یا ولی یا نصیر پڑھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو درود ہم نے بھیجی، جو اللہ براہ راست بھیجتا ہے وہ تو ہم نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. لوگ ابھی میں ایک شاپنگ مال میں تھا اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی میرا خیال 10-12 دن پہلے کی. تو وہاں پہ ایک خاتون تھی، انہوں نے مجھے روک لیا. شی واز ایکچولی سیلس مینیجر دیر، اف آئی ریمبر کریکٹلی. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے نا مجھے ڈپریشن بہت ہے، میں تو مہینہ جاب پہ بھی نہیں آ سکی. تو میں نے کہا پھر نماز پڑھا کرو، تسبیح. اس نے کہا جی اب کرتی ہوں تو پھر کھڑی ہوں. تو یہ سادہ سی بات ہوتی ہے. دیکھیں لائف میں جو تبدیلی لے کے آنی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے لے کے آنی ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں لے کے آ سکتے. ساری زندگی آپ نے لرن کرنا تھا. لوگ کہتے ہیں جی ہم سرنڈر کر دیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اگر ہمیں کوئی برے کام کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے کی عادت پڑی ہے گھر میں، تو میں نے کہا میں بھی تو یہی سارے کام کر رہا ہوں. کاملیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ نے دی ہے، جن کو سراج منیرہ کہا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو کہہ دیا. محمد تو ایک ہی تھے، وہ اللہ نے کہا تعریف کر دی گئی تو کر دی گئی. تو اب کوئی جیلس ہوتا ہے، کوئی کمپلیکس میں جاتا ہے تو جاتا بھی رہے. تو ہم اچیو تو نہیں کر سکتے ہائٹس کو، ہم تو ٹوٹے پجے رہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک نماز دیکھے، میں نے کل ایک ذکر کیا، لوگ اپنے مائنڈ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. میں اگر نماز پڑھوں گا نا، سجدہ کروں گا، میرا کیا پتا یہ میں سجدے میں جاؤں، یہ مجھے کوئی اسٹیج ایکٹر ڈانس کرتی ہوئی کہ تھاٹ مجھے دکھا دے. اور میں باؤل موومنٹ کے لیے، اگر میں حاجت کے لیے، اگر میں واش روم میں بیٹھا ہوں، تو یہ مجھے اللہ نہ کرے نعوذ باللہ طواف دکھا کے اذیت بھی دے سکتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے اوپر شیل ہے، یہ حیات دنیا کے لیے بنا، یہ آخرت کے لیے ہے. اللہ نے اس کی بات کی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس کو بہت زیادہ سیریس لینے لگ جاتے ہیں تو لوگ پھر کیفیات کی طرف لپکتے ہیں بچنے کے لیے، ڈپریشن سے بچنے کے لیے. میں کہتا ہوں ہوتا ہے ڈپریشن، ہونے دو. پرابلم کیا ہے؟ اف آئی ایم فیلنگ ڈپریسو،
تو مجھے اس سے ایشو کیا ہے؟ اگر مجھے وائف سے جھگڑا ہو رہا ہے، اگر میرا بچہ کوئی میری بات نہیں مان رہا، اگر میرے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں، اگر فار ایگزامپل میرا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا، اگر مجھے کوئی ہیلتھ کا ایشو آ رہا ہے، اگر مجھے میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کی، اگر میں فیل جا رہا ہوں، اس سے مجھے پرابلم کیا ہے؟ یہ تو ہیلتھی سائنس ہیں. مجھے اس کو نہیں دیکھنا، کیفیت کو نہیں دیکھنا، مائنڈ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ پرابلم آ کیوں رہا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں ہنڈرنس کو، آبسٹیکل کو ایک ہنٹ آف انکوائری سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ تو واو مومنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کیا کیوں نہیں جا رہا. اس کا مطلب ہے آپ کے لیب میں فوکس میں کمی آ رہی ہے. یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو لیو لائک اے سائنٹسٹ. لونیٹک بن کے زندگی گزاریں گے تو اسی طرح کی آئے گی. تو ہم فکس تو نہیں کر سکتے. تو میں ایک ایسی جگہ پہ جا کے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ رونا آ رہا ہے، تنہائیاں فیل ہو رہی ہیں، دوست نہیں مل رہے، فیلورز آ رہے ہیں لائف میں. بھائی بھاڑ میں جائے سارا کچھ، غور یہ کریں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. لوگ اپنے رونے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی میں صبح صبح اٹھتا ہوں، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میری کوئی مر گیا ہے، مجھے ڈپریشن بہت ہے، میں سکیٹرسٹ کے پاس چلا گیا. میں نے کہا دباؤ تو انبیاء کو ڈالے گئے، آپ بچ کے کہاں جائیں گے اس دنیا میں؟ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں تو پوری کی پوری ہیل ول لوز بروک آن یو. آپ اس کو کیسے اوائڈ کریں گے؟ گولیاں کھا کے اوائڈ کر لیں گے اس کو. ریلیشن شپس کے ڈپریشن کو، فائنانشیل کرائسس کو، کرنچز کو، آپ اپنے سائیکولوجیکل پیٹرن کے ڈس آرڈرز کو، اپنے مائنڈ کے کیوس کو، اپنی سول اور مائنڈ کی فائٹ کو آپ دوائی کھلا کے اس کو سپریس کر لیں گے. کیا احمق پنا ہے. دوائی وہ کھائے جس کو سوسائڈل آتا ہے، دوائی وہ کھائے جس کو جن بھوت نظر آنے لگ گئے، جو اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے 24 کو باہر نکلنے کو دے کھا لے. لیکن اگر آپ کو چھوٹا موٹا ڈپریشن پڑ رہا ہے، آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو رہا ہے، آپ کو کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے، ایسی چیزوں میں جا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے. آپ کی زندگی میں بہتری مقصود ہے. ہو سکتا ہے آپ گاڑیوں کے شوقین تھے، آپ عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈرا دیا، تھوڑا سا مایوس کر دیا، پریشانی دے دی. تو آپ غور کریں اپنی زندگی پہ. تو سم تھنگ نیڈس ٹو بی فکسڈ. تو یہ اتنا سمپل ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے لائف سٹائل میں چینجز لانی پڑتی ہیں. اب لائف سٹائل چینجز کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان کے لائف کے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مذہبی لائف اٹ سیمز ویری ڈرائی، جبکہ یہ فینٹاسٹک ورلڈ ہے. ایک امپریشن بنا دیا ہوا ہے نا، ڈرائینس کا بنا دیا نا. کیونکہ دیکھیں نا، صوفیوں کے پاس آپ گئے، انہوں نے آپ کو مذہب سے ڈرا دیا. آپ مذہب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو محبت سے ڈرا دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھے، قرآن پاک پڑھے، علماء کرام کے پاس چلا جائے، اساتذہ کے پاس چلا جائے، صوفیہ کے پاس چلا جائے، یوٹیوب پہ آ جائے، کتابیں پڑھ لے. دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ. سسٹم کے نام پہ بہت کچھ رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ جو اپنی ذات کے اندر کرنے والے کام ہیں وہ یہی ہیں کہ نماز پڑھ لے گا، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر لے گا، تھوڑی بہت تسبیح کر لے گا، اور اپنے آپ پہ غور کرنا شروع کرے گا کہ میری یہ حالت ہو کیوں رہی ہے. اگر مجھے کوئی ہٹ آتا ہے تو مجھے رونا نہیں ہے بیٹھ کے. وہ قائد اعظم سلٹ گئے تو پتہ نہیں گورنر تھے وہاں کے، تو انہوں نے وہ سیلاب قحط تھا تو وہ رونے لگ گئے. بڑے بھلے آدمی تھے تو انہوں نے کہا اتنی بری حالت ہے لوگوں کی، آئی کین ناٹ افورڈ. دیکھا نہیں جاتا لوگ مر رہے ہیں. بس آبویسلی کوئی بھی ایک سین آدمی اگر، تو قائد اعظم اٹھ کے کھڑے ہونے لگے. انہوں نے کہا کہ اس وقت قوم کو رونے والوں کی نہیں، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. کتنی انلائٹنڈ اسٹیٹمنٹ ہے. اور لوگ اپنے آپ کو کمپوزڈ آدمی کی نہیں دیکھیں. قائد اعظم میں بھی 100 فالٹ ہوتے ہیں. ہم ہیومن بینگ کو ہیومن بینگ کی سطح بھی رکھتے ہیں. عقل ایک خاص سمت میں ترقی کرے گی، باقیوں میں تو جھول کھائے گی. ہم ان کی نمازیں پوری کرنے لگ جائیں تو ولی تو نہیں تھے، پولیٹیشین تھے. تو اس طریقے سے جب آپ بروئے کار آنے کی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ چینج کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیوی سے لڑائی ویسی آپ کی ہوتی رہتی ہے. آپ تسبیح کر رہے ہیں، آپ ہو سکتا ہے پیسے کے بارے میں پریشان رہتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی اور چھائی ہوئی ہے. اٹ ہیپنس گریجولی. اللہ تعالیٰ ڈیکیڈز میں کام کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں آج تسبیح پھیری ہے، کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تسبیح پھیرنے سے ہو گیا. میں کہتا ہوں کیا خود شکر کرو ڈیوائن سلیپ نہیں آتا کہیں سے. بیکاز آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ ایونچولی انسان ہیں نا، اور آزمائش کی جگہ پہ ہیں سارا وقت. اللہ تعالیٰ امپرومنٹ دیتا ہے انسان کو. صحیح. مزاج چینج نہیں ہوا کرتے، مزاج اعتدال کو پلٹتے ہیں. صحیح. یہ اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے. اس کی ایک سملی آپ کو دے دیتا ہوں. ایک آدمی مرڈرر ہے اور وہ قتل کرتا پھرتا ہے اور وہ لوگوں کو لوٹتا پھرتا ہے. پھر اس کو کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کے کان میں کوئی اس کی دعا لگی ہوتی کسی کی، یا اللہ کو کوئی اس پہ ترس آ جاتا ہے، کوئی نیکی کام آ جاتی ہے. وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے. وہ کہتا ہے یا اللہ ایک بار معاف. تو اللہ تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. اللہ پہ تو اللہ ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے. تو اب اسے توبہ کر لی، لیکن اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اللہ کو سرو کروں کچھ. وین یو بیکم سلیو تو سلیو نیڈس ٹو پرفارم. تو اسے لگتا ہے کہ میں سلیوری کی لائن میں کہیں آگے تو نکلوں. تو کیونکہ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد آپ کے لیے نیو نارم ہو جاتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کوئی آگے بڑھوں. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں کیا کروں. اب کتابیں مرڈر کیا لکھے گا، وجد کیا کھیلے گا. داتا صاحب کو کیا لوگ کہتے ہیں داتا صاحب نہ کہا کریں، کیا بات علی حجویری، ان کی کتابیں کیا پڑھے گا. بہجت اللہ صاحب کیا اس نے پڑھنی ہے ساری چیزیں. صوفیوں کے پاس کیا بیٹھنا ہے. تو وہ یہ سوچے گا
کہ اور کچھ نہیں ہے, نمازیں تو میں پڑھنے لگ گیا, میں جہاد پہ نکل جاتا ہوں, کیونکہ اس کے ہارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص قسم کی ٹالرنس رکھی ہوئی ہے, اس کو بلڈ شیڈ, اس کا کلیجہ نہیں کانپتا, تو اس کو وہ سوٹیبل ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ آپ کو 2 سال بعد کہیں افغانستان میں, کشمیر میں, کہیں پہ بھی, سیریا وغیرہ میں آپ کو جہاد کرتا ہوا شہید ہوتا ہوا نظر آئے. اچھا تو کتنی بڑی کامیابی ملی اس کو, شہادت سے بڑی کامیابی اس دنیا میں کہ آپ کی جان دے گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے کیا کیا ہے, مزاج اس کا وہی ہے. اللہ اس کے مزاج میں کوئی پہلے بھی مارتا تھا, اب بھی قتل کیا ہے, لیکن پہلے اپنے نام پہ مارتا تھا, اب اس کے نام پہ مارا ہے تو قبول ہو گیا. تو وہی نیچر آپ کی رہے گی, آپ جذباتی بھی رہیں گے. جو اللہ نے آپ کو بنا دیا, وہ آپ سے نے فرمایا بہت پہاڑ جگہ چھوڑ دے, مان لو, تو فطرت بدل گیا, یہ نہ ماننا. میں آپ کو, میری فطرت میں 1% بھی چینج نہیں آیا. میں نان سیریس تھا, ان آرگنائز تھا, ان مینج تھا, ارسپانسبل تھا, ایموشنل تھا, غصے کا تیز تھا, لیڈ کرنے والا تھا, چارج کرنے والا تھا, ایڈوانس کرنے, ایک بھی چیز چینج نہیں. میں بھی یہی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ مجھ میں کوئی چینج آئے گا ہی نہیں چینج. 25-30 سال سے تو میں اپنے آپ کو بڑی میری انسلٹ کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو, اس سے بڑی سیلف ہیٹ کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ دنیا کو چینج کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, وہ نہیں کر سکے تو مڑ کے اپنے آپ کو ابیوز کرنا شروع کر دیا. نہیں دیکھیں نا, 25-30-40 تک آدمی کہتا ہے میں مکان چینج کر لوں, میں بیوی لے آؤں, میں بچے بنا لوں, ان کو پڑھا لوں. تو جب ہر طرف سے دھتکار دیا جاتا ہے, فیلور آتے ہیں, ڈیمیج کیا جاتا ہے, کہتا ہے میں اپنے آپ کو چینج کر لوں. وہی چیز ہے, وہی آدمی ہے, وہی ایلوژن ہے, اپنے آپ کے پیچھے پڑ گیا. کیا چینج کرنا ہے اپنے آپ کو, اعتدال پہ لے کے آنا ہے, بیلنس کرنا ہے اپنے آپ کو, اور اپنی موت تک ایک ایسی سٹیٹ پہ جانے کی کوشش کرنی ہے جس میں یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا قرار آ گیا ہو, پتہ لگ گیا ہو تھوڑا سا, لیکن پھر بھی آپ کو 100 سال بھی تسبیح کرے گا نا, جذباتی آدمی, جذباتی ہی رہنا ہے اس نے, لیکن اللہ اس کے جذبات کو انوائرمنٹ وہ دے دے گا جس میں اس کے نام نیکیاں لکھے گا اللہ تعالیٰ. پہلے اس کو ڈیمیج کرتا تھا تو نیچر کی جو ہمیں فطرت دی جاتی ہے, ہماری جو عادات ہوتی ہیں, انسٹنکٹس ہوتی ہیں, وہ ساری دے ورکس لائک سورڈز, وہ تلواروں کی طرح ہوتی ہیں. جب تک ہمارے پاس نالج نہیں آ جاتا وہ ہمیں کاٹتی رہتی ہے. جب ہمارے پاس نالج آ جاتا ہے تو ہم ان سے اپنے اینیمی کو کاٹتے ہیں, جس کو سیلف کہا جاتا ہے, جس کو ایول کہا جاتا ہے, جو اس کی پارٹنرشپ میں کام کرتا ہے. ہم ان کے اگینسٹ برے کار آنے لگ جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی جنگ ہے جو آدمی نالجیبل ہونے کے بعد, وزڈم پانے کے بعد لڑنے پہ آمادہ ہوا کرتا ہے. اگر نہ بھی لڑ پائے تو کم از کم یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا محاذ, ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا دشمن کون ہے, تو ہم جنگ کیا لڑیں گے. ابھی اگر انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو عام لوگ تو نہیں لڑیں گے, آرمی لڑتی ہے نا, لیکن عام لوگوں کو پتا تو ہے کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں. تو دشمن کی اویئرنیس بھی بہت بڑی کامیابی ہے, ظاہر ہے, اٹس ہاف آف دی بیٹل. مجھے یہ پتا چل جانا کہ میرا نفس, یعنی کہ میں ہی اپنا دشمن ہوں, یہ سیلف ہیٹ نہیں ہے, یہ سیلف ہیٹ نہیں ہے, یہ اویئرنیس ہے, یہ اویئرنیس آف کہ میں ظالم ہوں, میں جاہل ہوں, میرے اندر کینہ, بغض, ناؤ آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی سیلف, آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی سیلف, اور میں صرف کوشش کر سکتا ہوں, نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو پھر صبر بھی اترا کرتا ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے, لاجیکل ریشنل ہو جاتا ہے. صبر تب آتا ہے جب نالج آتا ہے, 12 بتایا, اتنا لاجیکل ہو جاتا ہے کہ عطا کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے اللہ کیوں دے, یعنی اللہ قاتل کو صبر دے دے, شرابی کو صبر دے دے. شراب کا کیسے بھائی, آپ شراب چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو صبر آپ کو درکار ہوگا, تب آپ کو دیا جائے گا. تو جب آپ کو ٹول درکار ہے تب اپنے ٹائم پہ آ جاتی ہے. ویدا میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن میں بنتا ہے کہ یو جسٹ سٹ, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, ڈونٹ اسٹیئر اینی تھاٹس ان یور مائنڈ, لیو ایفرٹلیسلی, آل از کمنگ. یہ اتنی بڑی چیز ہے, اپنے وقت پہ آئے گا, اپنے وقت پہ آئے گی. تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اس کے لیے کرتے رہیے, پریشان کیوں ہوتے ہیں. کوئی چیز کھو گئی ہے آپ سے, آپ کو فیلور آ گیا, تو مقدر میں لکھا تھا تو آیا نا. مجھے یہ بتائیے نورین, آپ یہاں پہ اپنی کوشش سے پہنچی, میں اپنی کوشش سے یہاں پہ بیٹھا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اٹ سیمز دیٹ وی آر دا ڈوئرس بٹ وی آر ناٹ ڈوئرس ان ایکچویلٹی. جب بھی ہم ڈیبنک کرتے ہیں, تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچتے ہیں, تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ کیا نہیں جا رہا, یہ ہو رہا ہے. اب 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک وہ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہو تو رہا ہے, یہ تو ایمان ہمیں سمجھ میں آ گیا, نشانی سمجھ آ گئی, لیکن ہو ہمارے ہاتھوں سے رہا ہے. اس کا مطلب ہے وی آر اکاؤنٹیبل, کیونکہ وی آر دا کنٹینرز. جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے بھی ہو رہا ہے اور یہاں سے بھی ہو رہا ہے, ڈوئل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ڈیمیج آیا, ہماری وجہ سے آ گیا ہوگا, غلطی ہو گئی ہوگی, تو انا للہ و انا الیہ راجعون, مقدر میں لکھا ہوگا. کہتے ہیں جب سڑک پار کرتا ہے نا بھی آدمی, تو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے مرنے کے لیے. سب سے پہلے عقل معاف کرتا ہے اللہ, ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتا. آدمی اپنے کیا تھا, اپنی قسمت سے ہے مفر, کس کو تیر پہ اڑ کے بھی نشانے لگے, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے, جب آپ اللہ پہ اعتماد کر لیتے ہیں تو ایسی دنیا آپ کو دکھاتا ہے, ایسے عجائب نظر آتے ہیں جن کو لوگ اسپرچویلٹی میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ براہ راست آپ کو دکھائی دیتا ہے, چلتا پھرتا, کام کرتا ہوا, آپ کو بچاتا ہوا, آپ سے محبت کرتا ہوا. یہ کویسچن ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی محبت اتنی عظیم ہے کہ آپ کا رجحان چینج ہو جاتا ہے. آپ نے 5 سال اللہ سے محبت کر لی اپنے کسی ڈپریشن میں, ڈسپیئر ہی ہے نا جی,
کوئی محبت کے گیٹ سے آ رہا ہے, کہ ناکامی سے, کوئی بیماری سے آ رہا ہے, کوئی فیلور سے آ رہا ہے, آتے ایسے ہی ہیں لوگ. صحیح. پیدا ہوتا ہی کوئی ولایت پہ نہیں چڑھا ہوا ہوتا. صحیح. ٹیسٹوسٹیرون میں سے گزرنا ہے, ایڈرینالین کارٹیسول کے رشز برداشت کرنے ہیں, اس کے بعد تھوڑی ڈسٹریکشن آئے گی, پھر آدمی سنجیدگی کو پلٹتا ہے 40-45-40 میں. کچھ قسمت ہوتے ہیں, ان پہ ہم بات نہیں کرتے, اللہ کی عطا جس کو کرتے ہیں. لیکن میرے جیسے نالائق 40 کے بعد ہی کچھ ایسے نظر آتے ہیں, اور پتہ نہیں کب تک. لیکن جب وہ پلٹتا ہے تو وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ میں آیا اپنی مصیبت کے لیے ہوں, میں نام اللہ کا لگا رہا ہوں. میں اللہ کے راستے پہ کیوں آیا ہوں جی؟ مجھے شوق چڑھا ہوا تھا؟ نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آدمی اس دنیا میں کوئی غریب نہیں رہنا چاہتا. اللہ کی زمین پہ کافر مسلمان کوئی تفریق نہیں ہے, نہ کوئی غریب رہنا چاہتا ہے, نہ کوئی مریض رہنا چاہتا ہے. یہ بنیادی حق ہے. اور لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ غربت کو پروموٹ کرتا ہے. کین یو سی کتنا آئرونک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہماری نیچر کو جانتا ہے, اور لیکن ہم نیچر کی وجہ سے لپکتے ہیں دنیا کی طرف. تو پہلا چکر دنیا کا لگے گا. اس کے بعد اگر آپ دعا میں ہیں, اگر آپ فیتھ کے سسٹم پہ ہیں, مقدر کی بات ہے, نصیب ہے سارا, اگر آپ پلٹ آتے ہیں تو اللہ آپ کو سکھائے گا, اللہ آپ کی نیچر کو کام ڈاؤن کرے گا, آپ کو آپ کے اینیمی کے چہرے دکھائے گا. آپ کو پتہ چلے گا میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں اور صبح میری بیوی ذرا سی غلطی کرتی ہے تو میں چک چک شروع کر دیتا ہوں, اور میں حج کر کے آتا ہوں, لیکن میرے اگر رشوت کا 10 لاکھ رکھا جاتا ہے تو میں چپ کر کے اٹھا لیتا ہوں, کیونکہ میں نے مکان بنانا ہے. تو اللہ آپ کو آپ کی ذات کی کجیاں دکھائے گا اگر آپ سیریس ہیں. ایسے نہیں ہوگا کہ آج آپ نے تزکیہ نفس میں پاؤں رکھا ہے اور 5 سال بعد آپ عارف باللہ ہو کے تو آپ متمکن ہو جائیں گے کسی مسند میں. یہ نہیں ہونے والا. آپ کی موت تک اللہ آپ کو ایجوکیٹ, اللہ نہیں تھکتا. صحیح. اللہ کے ہاں انفینٹی ہے, اللہ خود اٹرنل ہے. تو اللہ آپ کو اٹرنل ایجوکیشن کے موڈ میں لے کے جائے گا. ساری زندگی ذرہ 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 کر کے آپ کو آپ کی سمجھ آتی رہے گی. کچھ چیزوں پہ اللہ آپ کو اختیار دے دے گا, کچھ چیزوں میں آپ کو میزریبلی فیل رکھے گا. اور مومن کسی مسلسل گناہ میں بھی مبتلا رہ سکتا ہے. اور آپ سے میں یہ بھی فرمایا کہ بزدل بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کچھ ایسی ڈسٹرکشن آپ کی زندگی میں ضروری ہیں جو آپ کو تکبرات میں داخل نہیں ہونے دیتی, آپ کو گراؤنڈڈ رکھتی ہیں. ورنہ آدمی اتنا ہائی انرجیز والا ہے کہ اگر یہ سیکرڈنیس کی کسی جگہ پہ مسلسل کھڑا رہے ہائی گراؤنڈز پہ, تو یہ تو زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا. اس کو تو فرشتے ڈرائیو کرتے ہیں, اس کے اوپر تو جن لگے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے. اگر یہ سیکرڈ میں چلا گیا, اگر یہ تو گناہوں پہ آپ سے ان کا چہرہ کیوں سرخ ہوا تھا, چہرہ مبارک, کہ جب صحابہ کرام نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں, تو آپ سے نے کہا تمہیں ہلاک کر دے گا, کیسے نہیں کرو گے گناہ, گناہ تو کرنے پڑیں گے. اور خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ بڑوں سے بچ گئے, چھوٹے تو تم کرو گے ہی کرو گے. پھر استغفار بھی کرو گے نا. کیوں کریں گے؟ گناہ نہیں کریں گے تو استغفار کی کیا جگہ ہے؟ اگر برائی نہیں دیکھیں گے اپنی ذات کی تو اپنی ذات کی اچھائی کیسے ڈسکور کریں گے؟ اگر مرر کے پیچھے پینٹ نہیں لگا ہوا تو ریفلیکشن کیسے آئے گی اپنی؟ بالکل. تو برائی کے آئینے میں جب آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے تو اپنے آپ سے گھن آتی ہے, پتہ چلتا ہے اپنی اصلیت کا کہ انسان کیا ہے, اندر سے ڈارک ہے. جب اپنی شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ پارٹنرشپ دیکھتا ہے انسان, تو پھر اس ہولناکی سے گھبرا کے یا تو اصلاح کی طرف آمادہ ہوتا ہے سنجیدگی کے ساتھ, یا اسپرچویلٹی کو فرینچ پرفیوم کی طرح پھر یوز کرنے لگتا ہے, مراقبے کو فائد کرتا ہے, اسکول آف تھاٹس میں چلا جاتا ہے, گروپس میں دیٹ از وائی میں گروپنگ کے اگینسٹ.